آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں جو اپنی زندگی اسلام کی تبلیغ اور لوگوں کو شعور دینے میں وقف کر رہے ہیں۔ ایک ایسی عظیم ہستی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے ہر اس مشکل سے لڑ گئے جو بہت تکلیف دہ ہے۔ ایک ایسی ہستی جس نے اسلام کی تبلیغ کے لیے ہر وہ قربانی دی جو اس تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ تھی۔ ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں پاکستان کے ایک علاقے میاں چنو سے تعلق رکھنے والے عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں۔ ہم آپ کو ان کی تبلیغ اسلام کی کامیابیاں اور ان کامیابیوں تک کے سفر میں جو مشکلات آئیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز موصول ہو سکیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب بڑے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ طارق جمیل صاحب پاکستان کی ٹاپ میڈیکل یونیورسٹی کنگ ایڈورڈ کے اسٹوڈنٹ تھے اور ادھر سے MBBS کر رہے تھے۔ اسی دوران ان کا اپنے ایک روم میٹ کے ساتھ تبلیغی جماعت میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اسی اتفاق نے طارق جمیل صاحب کی زندگی کا رخ پلٹ دیا۔ اسی تبلیغی جماعت سے واپس آنے کے بعد طارق جمیل صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ عالم دین بنیں گے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچائیں گے۔ 1972 کی بات ہے۔ اس دور میں ڈاکٹر کا بہت اونچا مقام سمجھا جاتا تھا بنسبت مولانا کے، اور یہی وجہ تھی کہ طارق جمیل صاحب کے والد محترم ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور مولانا بننے کے سخت خلاف تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو پہلی مشکل کا سامنا اپنے ہی گھر سے کرنا پڑا۔ جب انہوں نے اپنا عالم دین بننے کا فیصلہ گھر بتایا تو ان کے والد محترم نے انہیں 23 نومبر 1972 کو گھر سے نکال دیا جب طارق جمیل صاحب کی عمر صرف 19 برس تھی۔ میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جا۔ مولانا طارق جمیل صاحب آج تک اس دن کو نہیں بھول سکے۔ وہ دن ان کے لیے سب سے زیادہ دردناک تھا، پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے دین کے سفر کا آغاز کر دیا۔ طارق جمیل صاحب نے اپنے سفر کا آغاز جامعہ عربیہ لاہور سے کیا۔ اس کے بعد وہ دل و جان سے دین کی تبلیغ میں گامزن ہو گئے۔ ان کے اخلاق اور دلچسپ انداز بیان نے بہت سے مسلمانوں کو متاثر کیا اور نیک رستے پر چلایا۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت سے غیر مسلم ان سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ مولانا صاحب کا تبلیغی سفر یورپ، امریکہ، انڈیا اور بہت سے مسلم اور غیر مسلم ممالک تک گیا اور ادھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اسی طرح بہت سی مشہور شخصیات بھی ہیں جو ان سے متاثر ہو کے دین کے رستے پر چلیں، جن میں سے ایک جنید جمشید تھے جو کہ ایک مشہور سنگر تھے۔ وہ مولانا صاحب سے متاثر ہوئے اور اپنی ساری آسائشوں بھری زندگی دین کی خاطر ترک کر دی اور تبلیغ کے رستے پر چل پڑے۔ اللہ نے ان کی مدد کی اور جن آسائشوں کو دین کی خاطر انہوں نے چھوڑا تھا اللہ نے ان سے بھر کر دیا اور دنیا میں بھی کامیابی دی۔ وہ پوری دنیا کے سب سے بڑے شلوار قمیص کے برانڈ کے مالک ہیں جو جے ڈاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں نے ایک بات سنی ہوئی تھی مولوی طارق جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا۔ اسی طرح بالی ووڈ کے مشہور ایکٹر عامر خان کی حج کے دوران مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی اور عامر خان بھی مولانا صاحب کے اخلاق اور انداز بیان سے بہت متاثر ہوئے۔ اسی طرح بہت سی اور بھی مشہور شخصیات جن کو مولانا صاحب نے اپنی تبلیغ کرنے کے خوبصورت انداز سے سیدھے رستے پہ لگایا۔ مولانا صاحب کی ایک اور بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے ایک بازار حسن جو کہ 1818 پاکستان کے شہر دولانبہ میں قائم تھا، مولانا طارق جمیل صاحب نے اتنے عرصے سے قیام بازار حسن کو مدرسے میں بدل دیا، جس کے لیے انہیں بڑی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر مولانا طارق جمیل صاحب نے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کی اور اس بازار حسن کی عورتوں کو اسلام کی تبلیغ دی۔ بازار حسن کی بہت سی عورتوں نے مولانا صاحب کے انداز بیان سے متاثر ہو کے گناہوں کے رستے کو چھوڑ دیا اور اسلام کے رستے پر چل پڑی۔ بہت سی عورتوں کی شادیاں بھی مولانا صاحب نے کروائیں اور ایسے ہی آہستہ آہستہ وہ بازار حسن ویران ہو گیا اور ادھر مولانا صاحب نے مدرسہ بنوا دیا۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی بڑی کامیابی تھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب مسلم دنیا کی جانے مانے اسکالر ہیں۔ ان کا انداز بیان اور میٹھی زبان لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ جس ڈاکٹر کے شعبے کو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی خاطر چھوڑا، آج اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے کامیاب ڈاکٹرز مولانا صاحب کی باتیں اور بیانات سننے آتے ہیں۔ اللہ نے مولانا صاحب کو بہت عزت اور کامیابی سے نوازا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس دین و دنیا کا بہت علم ہے۔ ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ کسی مذہبی فرقہ واریت پہ بات نہیں کرتے اور نہ ہی کسی بھی فرقے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب
मुस्लिम दुनिया की बैनुल अक़वामी शख्सियत हैं। उनके बयान पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। उनकी मीठी जबान से निकले हुए अल्फाज लोगों के दिलों में बैठ जाते हैं। लोगों का प्यार उनके लिए बढ़ता जा रहा है। लोगों ने अपने प्यार की मिसाल दी जब पाकिस्तान के मीडिया के कुछ एंकर्स ने, जिनमें से एक जियो टीवी के हामिद मीर हैं, उन्होंने जब मौलाना साहब की बात को उल्टा रंग दे के उन्हें शर्मिंदा करना चाहा तो तारिक जमील साहब ने बात को खत्म करने के लिए बड़ेपन का मुजाहिरा किया और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में अमल करते हुए सारी मीडिया से माफी मांग ली। और झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। मेरे नबी का फरमान है, अगर इज्जत घट जाए तो मुझसे ले लेना, मैं दे दूंगा। मौलाना साहब के लिए चाहत लोगों के दिलों में मजीद बढ़ गई और मीडिया को जिल्लत का सामना करना पड़ा। तारिक जमील साहब आज भी दीन की तबलीग में मसरूफ हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तारिक जमील साहब को सेहत और तंदुरुस्ती दे और उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए ताकि वो इस्लाम का झंडा बुलंद रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मौसूल हो सके। शुक्रिया।